ہونی چاہیے، فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا. مگر جیسے کسی کو روزہ، تو اب آپ کی روزہ ثواب کی نیت سے رکھنے کی ہمت یا دل نہیں چاہ رہا ہو، لیکن وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ پیٹ صاف اور بدہضمی نہ ہو، تو کیا یہ درست ہے یا تقویٰ کے خلاف ہے؟ اس طرح بعض دفعہ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرائض یا نوافل میں دل نہیں لگتا مگر جنت کی لالچ میں تو کرنا اخلاص ہی ہے بھائی. تو اچھی طرح رہنمائی فرمائیں. دیکھو، آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے، پھر بھی ثواب ملے گا. حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے، روزے کی نہیں ہے، لیکن کم ملے گا ثواب. آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں. بھائی یہ اللہ کے لیے ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو، کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری پہ کھجور کھانے کی. یہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے. صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا. اور دوسرا، آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے، اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے چائے پی لی، تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر. یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی تو پہلے ہی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں. چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو، تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے، وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات، یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے، ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر. آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو، تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے. نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات، بھائی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے. اس نے خواہش کے لیے 2 آپشن تھے اس کے پاس. آسان آپشن زنا تھا. آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کا ہوتا ہے. یہاں آپشن کیا ہے؟ پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا، برباد ہو گیا، سالے ملے، زندگی کی ٹینشن. تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو، اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا، اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا، اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں عمل مشوب فقہ کی اصطلاح میں. عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے. تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا. تو پورا ثواب تو جب ہی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو، صحت پیش نظر نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ، وہ پورا روزہ کے شرعی حکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا. اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں. مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے. اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی الحجہ میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا. تو ذی قعدہ میں جانا تھا، شوال میں نہیں ذی قعدہ میں جانا تھا، تو ذی قعدہ کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی الحجہ کا. کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی قعدہ میں بھی تو جا سکتا تھا. اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی الحجہ کی طرف. اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی الحجہ میں جانا جب جانا ہے تو میں 1 مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا.